بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جنہیں وہ کہتے ہیں نا برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو جناب جب کوئی حد سے کراس کر جائے نا اور پھر اس کو کنٹرول کرنا لازم ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ کارروائی کر دی جائے، اور اب کارروائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب بس ہو گئی ہے، اب اس سے آگے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان تمام سازشوں کو بھارتی ایجنٹوں کا اب جو ہے وہ کلا کما کر دیا جائے گا جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں، ان کے لیے اب برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو وہ تفصیلات تمام حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو کچھ ہوا اور جو اب ہونے جا رہا ہے، وہ تمام کے تمام تفصیلات۔ لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس نے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے۔ آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اسے ایک ہتھیار کے طور پہ جس طرح تحریک انصاف اور عمران خان نے استعمال کیا، اس کی میرا خیال ہے کہ ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ تو پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن آج کے دن تک تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کو ایک خطرناک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنی بار یا اتنا زیادہ بولو کہ وہ سچ لگنے پڑے۔ ایسا ہی تحریک انصاف کا ماٹو ہے، وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال نہیں کرتے کہ اس پروپیگنڈے سے ان کو سیاسی فائدہ کتنا ہوگا اور اس کا نقصان ملک کو کتنا ہوگا، یہ اس سے ان کو غرض نہیں، وہ صرف اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایک خبر میں ذرا چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک خبر سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا ہے۔ اب موجودہ حالات میں جب فلسطین اور اسرائیل کے مابین ایک جنگ جاری ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل بربریت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہاں پہ معصوم بچوں، بزرگوں، خواتین کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے اس وقت فلسطین میں، اور دنیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ ایسے وقت میں کہ جب جو بحثیت مسلمان آپ جو ہے وہ کافی جذباتی ہوں اور یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی اسرائیلی جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اس کی سپلائی پاکستان سے ہو رہی ہے، اب یہ سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک پروپیگنڈا ہے یا سٹوری ہے یا کہانی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ پاکستان میں ایک آگ لگ جائے گی، لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس خبر کو لے کے ایکٹیو ہیں نا، وہ سارے کے سارے جناب یہ بدتمیز بریگیڈ کے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حالات کو خراب کیا جائے۔ ان لوگوں کے خلاف جو ہے بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر جن لوگوں نے اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ ہیلی کاپٹر کا ایک سانحہ پیش آیا تھا اس میں بھی انہوں نے ٹرولنگ کی۔ اس کے علاوہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف ٹرولنگ کرتے رہے، یہ سابق آرمی چیف کے ساتھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے۔ انہوں نے کسی بھی موقع پہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا، وہ کیا کہتے ہیں، پروپیگنڈا چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ ہوا دے کے رکھی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان سے وفادار نہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار ہیں۔ اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ بھی اس یہ جو گھنونی سازش ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، بلکہ وہ تو پاکستان میں جو موجود ایجنٹ ہیں ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پہ شاید اتنا خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھنے والوں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان پہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں پکڑے نہ جائیں، گرفتار نہیں، لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔
لیکن جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے تو ات مچائی ہوئی ہے، اور ایسی ات مچائی ہے کہ اتنا پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھارت نہیں کر سکتا جتنا یہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی اس مہم جوئی کو دیکھتے ہوئے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو عادل راجہ ہے یا حیدر مہدی ہے یا شہین صوبائی ہے، یہ اس طرح کے لوگ بھائی یہ پاکستان سے وفادار نہیں، بلکہ یہ بھارت کی وفاداری کر رہے ہیں، یہ بھارت کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ عادل راجہ یہ جو اپنا جو کلیم کرتا ہے کہ وہ پاک فوج کا حصہ ہے اور میجر ریٹائرڈ ہے، اب مجھے تو یار حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو پاک فوج کا نام بھی لیتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ وہ فوج کا حصہ ہے، اور وہ فوج کے حوالے سے اتنا زہریلا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ، اور اس کی کوشش کیا ہے؟ کوشش ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کرنا، برباد کرنا، کیونکہ پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے والوں کو اب یہی تو منصوبہ تھا۔ عمران خان کو لانے والوں نے یہی تو سوچا تھا کہ پاکستان کی ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کرنا ہے، معاشرت کو بھی تباہ کرنا ہے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی تباہ کرنا ہے، اور پاکستان کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ عمران والوں کا سارا سازش ہے نا، انہی کا کیا دھرا ہے۔ اب چونکہ پروجیکٹ عمران ناکام ہوا اور اب پروجیکٹ عمران جو ہے وہ جیل میں بند ہے، لیکن اس کے وہ جو کی بورڈ وارئرز باہر بیٹھے ہیں یا چھپ چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ اپنے اسی ایجنڈے پر قائم ہیں اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ عادل راجہ مسلسل موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسی طرح ہمارے ڈی جی آئی جنرل ندیم انجم اور دیگر سینئر جنرلز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے، اور ایسا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت سینئر ترین جو جنرلز ہیں وہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ اس طرح سے سٹینڈ نہیں کرتے، ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ایک بغاوت کی سازش پنپ رہی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ یہ سازش تیار کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عاصم منیر صاحب کو ہٹا کے انہوں نے آرمی چیف بننا ہے، اور کبھی وہ کسی اور جنرل کا نام لے کے جو اسی قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں کی تعداد میں فوجی افسران کے استعفے جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس کمان کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ جناب موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو کمان ہے وہ کمزور ہے اور کسی بھی وقت ملک میں جو ہے بغاوت ہو جائے گی اور عاصم منیر صاحب کو ہٹا کے ملک میں چینج ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں وہ ناکام بن چکی ہیں، اور اسی طرح کی سازش 9 مئی کی بھی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ اچانک پیش نہیں آیا۔ آپ سوچیں کہ پورے ملک میں کچھ 100 سے زائد مقامات پر ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کا احتجاج کیا جائے اور اسی طرح کی ایگریشن اس میں پائی جائے، اسی طرح کے حملے ہر جگہ پہ کیے جائیں، اور ٹارگٹ ہماری جو ڈسپلن فورس ہے وہ ٹارگٹ ہو۔ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہے کہ جی بس لوگ نکلے اور ہو گیا، نہیں، یہ پلان کے ساتھ تھا، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں پوری پلاننگ چل رہی تھی نا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ایک پورا ماحول بنا کے امریکہ سے کام شروع کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں فوج تک، اور پھر فوج تک جب کام لے کے آتے ہیں پلان کے مطابق، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی فوج میں عمران خان کی 83% مقبولیت ہے۔ یہ سارا اسی طرح کی سازش ہے نا کہ جی جب یہ ہم سارا کچھ کریں گے تو فوجی جوان جو ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ آج بھی وہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ عادل راجہ ہو یا حیدر مہدی ہو یا کوئی اور ہو، یہ وہی پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ فوج میں تاثر پیدا ہو کہ جناب موجودہ آرمی چیف کمزور ہے، لہٰذا اس کے خلاف کسی وقت بھی بغاوت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ڈسپلن فورس کو اس بات پہ اکسانا ہے کہ آپ اپنی کمان کا حکم نہ مانیں، یہ بھی آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب ایسے لوگوں کے خلاف فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ اب ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب آرمی چیف صاحب اور سینئر فوجی قیادت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انف از انف، عادل راجہ ہو یا کوئی اور ہو، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
یہ لوگ جو خود کو دیار غیر میں بیٹھ کے، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے وہاں پہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں، لیکن عملاً یہ پاکستان کے خلاف بھارتی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، سازشی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ متعلقہ جو حکومتیں ہیں، یعنی کہ برطانیہ کی جو متعلقہ حکومت ہے، امریکہ یا وہاں پر بھی ان کے خلاف جو ہے کارروائی کروائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو منسوخ بھی کیا جائے گا، ان کے جو پاکستانی ڈاکومنٹس ہیں ان کو منسوخ کیا جائے گا، یہ کوشش کی جائے گی کہ یہ دنیا میں کہیں بھی ٹریول نہ کر سکے۔ ان کے خلاف انہی ملکوں میں کیسز بھی کیے جائیں گے، اور ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے ضروری ہوا تو ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے جائیں گے، اور ان کو پاکستان لا کے پاکستانی قانون کے مطابق غداری کی سزا جو بنتی ہے، غدار کی جو سزا بنتی ہے، بغاوت پہ اکسانے والے کی جو سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اور پاکستان میں جو موجود ہے نا یہ کی بورڈ واریئرز والے جو چھپ چھپا کے یا کوئی اور حرکت کر کے کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ایسا بے رحم وہ کیا کہتے ہیں احتساب یا کاروائی ہونے جا رہی ہے کہ اس کی جو چیخیں ہیں آپ کو بہت دور تک سنائی دیں گی۔ اس سے پہلے جو کاروائی ہوئی تھی آپ کے علم میں، تب بھی بڑی چیخو پکار ہوئی تھی کہ دیکھیں جی یہ ظلم ہو گیا، یہ آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہے۔ بھائی آزادی اظہار رائے کا بھی کوئی حدود ہے نا، کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق دے دیں اور آپ پاکستان میں جو ہے پاکستان کی سوسائٹی کو برباد کر دیں، پاکستان میں آگ لگانے کی سازش کر دیں، پاکستان میں لوگوں کو بغاوت پہ اکسائیں۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہوتی۔ اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے تو پھر میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں آزادی اظہار رائے جو بنیادی ہے اس کا قائل ضرور ہوں، لیکن اگر میرے ملک کا مفاد جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ٹکراؤ پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ میجر عادل راجہ کو تو سب سے پہلے پاکستان لا کے جو ہے نا وہ لٹکایا جانا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔